حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کا دورہ فرما رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص باہر بیٹھا ہے اور اندر خیمہ وغیرہ یا کمرہ تھا، تو وہاں سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ نے اس صاحب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی آپ ہی سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ آپ کون ہیں۔ عام آدمی سمجھا۔ آپ نے اسے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے، تو بچی کی ولادت کا سلسلہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو وہ درد ذہ میں، یعنی ڈلیوری سے پہلے جو کچھ دیر تکلیف ہوتی ہے اس میں مبتلا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فوراً واپس پلٹے، گھر گئے، اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم سے فرمانے لگے ثواب کمانا ہے؟ فرمانے لگے کیوں نہیں کمانا، آپ حضور فرمائیں ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یوں معاملہ ہے، بچہ پیدا ہونے والا ایک عورت کو، تو ہم چلتے ہیں۔ اپنا ساز و سامان لیا، ساتھ چلے گئیں۔ جو خیمہ تھا، جس جگہ وہ عورت موجود تھی، وہ حضرت ام کلثوم جو حضرت فاروق اعظم کی زوجہ ہیں، یہ اندر چلی گئیں اور آپ اس شخص کے پاس باہر ہی بیٹھ گئے، بڑے بے تکلفانہ لہجے میں۔ اسے اندازہ تو تھا نہیں، پتہ نہیں تھا، کوئی ہانڈی وغیرہ رکھ کے کوئی چیز ساتھ پکانی شروع کر دی اور ساتھ بات چیت کرنے لگے۔ اچانک آپ کی زوجہ نے اندر سے آواز دی بچے پیدا ہونے کے بعد کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنے ساتھی کو خبر دیجئے کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے آپ کو آواز آئی تو وہ جو شخص تھا جو بیٹھا تھا وہ تو ڈر گیا، اور جس جگہ بیٹھا تھا وہاں سے اٹھا اور نیچے جا کے بیٹھ گیا، تھوڑا سا دور ہٹ کے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے نہیں، حکمران ضرور ہوں لیکن ایسا حکمران نہیں کہ تم میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اب تو حالات و واقعات عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے اسے فرمایا نہیں، کھڑے ہوں۔ اس کو جہاں وہ بیٹھا تھا وہیں بٹھایا، پھر ساتھ فرمایا آپ کو مبارک ہو، ایسا کرنا صبح دوبارہ پھر میرے پاس آنا، تمہاری ضروریات کے لیے میں کچھ نہ کچھ دوبارہ پھر بھی تمہیں دوں گا۔ تو یہ تھے جناب فاروق اعظم۔ مسلمان آج اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر نہ چلے، جو آپ نے معاملات اور جو آپ نے حکومت اور لوگوں کی خدمت کے معاملات چلائے ہیں، اگر مسلمان حکمران اس کے مطابق چلے ہی نہ، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ یورپ امریکہ کے قدموں میں بھاگ بھاگ کے جائیں تو اس میں کیا کسی کا قصور ہو سکتا ہے؟ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔